حقیقی کا ہمارے اوپر اتنا کرم ہے، اس محبوب حقیقی نے اتنا کرم کیا کہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم اس محبوب حقیقی کے قربان جائیں کہ اس نے ہمیں تمام غلاظتوں سے نکال کر، تمام ناپاکیوں سے نکال کر، کفر و شرک کی ظلمات سے نکال کر، اس محبوب حقیقی نے ہمیں اپنے قرب کی، انس کی، اپنی معیت کی، اپنی دولت سے مالا مال کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو حصہ زیادہ مل رہا ہے، کسی کو کم، مگر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کرم دولت سے تمام مسلمان مالا مال ہیں، ان کی نسبت کی دولت سے تمام مسلمان مالا مال ہیں، اس کے انس کی دولت سے تمام مسلمان مالا مال ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ کیونکہ جب کوئی مسلمان پریشان ہوتا ہے تو وضو کر کے مسجد میں وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑا ہو کر سکون اور قرار حاصل کرتا ہے۔ جب سب جگہوں سے مایوس ہو جاتا ہے، سب جگہوں سے ہٹ جاتا ہے، تو اپنے محبوب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کبھی رات کو گرم گرم نرم نرم بستر چھوڑ کر اپنے محبوب کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے۔ اگر کہیں اس کو سکون نہیں ملتا ہے تو مسجد میں جا کر مل جاتا ہے۔ اگر کہیں اس کے دل کا بوجھ ختم نہیں ہوتا ہے تو وحدہ لا شریک کے سامنے آنسو بہا لینے سے اس کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے لوگ جن کو ایمان کی دولت میسر نہیں ہے، ان کو یہ نعمتیں حاصل نہیں ہیں، ان کا رونا تو ان کے لیے اور زیادہ بے چینی اور بے قراری پیدا کر دیتا ہے۔ مگر اس محبوب حقیقی کے قربان جائیں جو کسی نہ کسی طریقے سے کبھی خوشی کے موقع پر، کبھی غم کے موقع پر، کبھی اپنے قرب کے موقع پر، کبھی اپنی دوری کے موقع پر کسی نہ کسی چیز کی چاشنی نصیب فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میرے پاس کوئی بریانی یا کوئی مٹھاس نہیں ہے، ہاں مگر اس محبوب حقیقی کا پیارا نام، اس محبوب حقیقی کی انمول باتوں میں وہ مٹھاس ہے جو تمام مٹھائیوں سے زیادہ مٹھاس والی ہیں۔ اے میرے عزیزوں، اس کی غرض سے آپ لوگ یہاں آتے ہیں تو اپنے گھر کی بریانی بھول جاتے ہیں، اپنے گھر کا عیش و آرام بھول جاتے ہیں، اپنے محبوب کی پیاری باتیں سننے کے لیے آپ لوگ یہاں آ جاتے ہیں۔ یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے، اس کے انس کا، اس کی معیت کا، اس کے قرب کا، اس کے در کا ایک حصہ ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم حاصل ہو، مگر الحمدللہ کچھ نہ کچھ حصہ مٹھاس کا اس کے در کے انعامات کا ضرور مل جاتا ہے۔ اور جن کو اس سے کوئی حصہ حاصل نہیں ہے، اگر غور کیا جائے تو سب سے بڑے خسارے میں وہی لوگ ہیں جن کو غیر چیزوں کا قرب ہے، جن کو غیر چیزوں کی محبت ہے۔ صحیح معنی میں وہی خسارے والے ہیں، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ایک انسان اللہ کی عبادت میں لگ گیا، نوافل پڑھتا رہا، بہت بڑے فائدے میں رہا۔ ایک انسان سو گیا، وہ نہ فائدے میں رہا نہ نقصان میں، اور ایک انسان کسی گناہ کے اندر الجھ گیا۔ سب سے بڑے خسارے والے یہی ہیں کہ ان کو غیر کی صحبتیں ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ دوسری چیزوں سے محبت ہے ان کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی ناپاک مجلسیں، سب سے زیادہ ناپاک محفلیں، سب سے زیادہ ناپاک جگہیں وہ ہیں جہاں پر اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور چیز کا ذکر و فکر کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کو چھوڑ کر، دین اسلام سے متعلق چیزوں کو چھوڑ کر کسی اور چیز کا ذکر کیا جائے۔ کیونکہ ذکر اگر ہے تو اللہ کی ذات کا ہے، فکر اگر ہے تو اللہ کی ذات کا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کا ہے، نہیں تو بیکار ہے۔ اس محبوب حقیقی کے کرم کی بات ہے، اللہ رب العزت کی بخشش کی بات ہے کہ اس اللہ نے ہمیں سب کو یہاں جمع کیا، اپنی نسبت سے اپنی محبت میں جمع کیا۔ آپ سب لوگ ایک گاؤں کے نہیں ہوں، ایک شہر کے نہیں ہوں، ایک کنبے کے نہیں ہوں، ایک خاندان کے نہیں ہوں، بلکہ مختلف جگہوں کے، مختلف گاؤں کے، مختلف شہروں کے ہو، اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جمع ہوئے ہو، وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جمع ہوئے ہو۔ اور جو لوگ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کے ذکر و فکر کے لیے مختلف خاندانوں اور قوموں سے، مختلف گاؤں اور شہروں سے جمع ہوتے ہوں، ان کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ یہاں پر کوئی لین دین کی بات نہیں ہے، خرید و فروخت کی بات نہیں ہے، رشتے ناتوں کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر تو جو کچھ بھی بات ہے وہ اپنے رب کے پیار کی بات ہے، اپنے پیارے رب کی نسبت کی بات ہے۔ اسی کی وجہ سے ہم جمع ہوئے ہیں اور جمع ہوتے ہیں۔ میرے عزیز، غنیمت جانو کہ اللہ رب العزت نے اس وقت کہیں بازار میں بیچنے سے، اس وقت کہیں ناپاک محفلوں میں بیچنے سے ہمیں بچایا، اور یہاں پر اپنے نسبت کے لیے ہمیں بٹھایا۔ سب سے اچھی محفلیں، سب سے اچھی جگہیں وہی ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت کا ذکر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اللہ رب العزت کے عاشق اور دیوانوں کا ذکر ہو۔ رب کے کرم کی بات ہے، اس نے اپنے کرم سے ہمیں مسلمان بنایا اور ایمان کی دولت دے دی، دین کی دولت ہمیں دے دی، اپنے پاکیزہ کلام قرآن کریم کی دولت ہمیں عطا فرما دی۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں دے دی، ارے اپنی ذات ہمیں دے دی، بغیر مانگے سارے قیمتی تحفے ہمیں عطا کر دی۔ ہمیں ان چیزوں کو پہچاننے کے لیے بیدار ہونا پڑے گا، ہمیں ان چیزوں کو پہچاننے کے لیے بیدار ہونا پڑے گا کہ ایمان کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، اللہ رب العزت کی ذات کتنی عالی ہے۔ ہمیں ان سب چیزوں کے لیے بیدار ہونا پڑے گا۔ جب تک ہم بیدار نہیں ہوں گے تب تک ان چیزوں کو نہیں پہچان پائیں گے۔ رب کی معرفت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ میری پیاری مسلم قوم، یہ سونے کا وقت نہیں رہا، اب ہمارے لیے بیدار ہو جانے کا وقت ہے۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر جتنے بھی لوگ ہوں بیدار ہو چکے ہیں۔ اگر بیدار نہیں ہیں تو ہم نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بیدار ہو جائیں، اپنے اللہ کے لیے ہم بیدار ہو جائیں، اپنے ایمان کے لیے ہم بیدار ہو جائیں، اپنے رب سے تعلق جوڑنے کے لیے ہم بیدار ہو جائیں، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنے کے لیے بیدار ہو جانا ضروری ہے۔ بیداری پیدا کرنے کے لیے ہمیں ان جگہوں کو ان لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا جن کے دل خود بیدار ہیں، جن کا تعلق اللہ رب العزت جڑا ہوا ہے، جن کے دل اللہ سے جڑے ہوئے، تبھی بیداری پیدا ہو سکتی ہے، تبھی خدا سے رشتہ پیدا ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے بغیر رشتہ پیدا ہونا بڑا مشکل ہے۔ ایک انسان دنیا میں رشتہ پیدا کرنے کے لیے دائیں بائیں سے کتنی کھوج کرتا ہے، کتنی تلاشیاں لیتا ہے کہ کہیں کوئی عیب تو چھپا ہوا نہیں ہے، کہیں میں دھوکے میں تو نہیں جا رہا۔ اے میرے عزیزوں، اس سے زیادہ ہمیں اپنے رب سے رشتہ پیدا کرنے کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے نظر ڈالنی کہ شیطان اور نفس کہیں غلط راستے پر تو ہمیں نہیں لے جا رہا ہے۔ اس کے لیے اپنے ایمان کے ساتھ بیدار ہونا پڑتا ہے، سچی چاہت کے ساتھ بیدار ہونا پڑتا ہے،
اور سچی چاہت تبھی ہوتی ہے جب انسان بیدار ہو کر کوئی کام کرتا ہے، اور بیداری اس کو کہتے ہیں کہ اپنے کام کی فکر ہو، اگر فکر ہے تو بیدار ہے، اور فکر نہیں ہے تو سویا ہوا ہے۔ اس لیے سچی فکر اور بیداری پیدا کرو، اپنے رب سے سچا تعلق پیدا کرو، اپنے رب کی سچی محبت پیدا کرو، اپنے رب کے لیے بے چین اور بے قرار رہو۔ اپنے رب کے لیے بے چین و بے قرار رہنا معرفت کا شعبہ ہے، معرفت کا شعبہ ہے۔ اپنے رب کی تلاش میں رہنا، اپنے رب کا پیار سے نام لینا، اپنے رب کا پیار سے نام سننا، یہ باتیں معرفت کی ہیں۔ جتنے پیار سے تم اپنے رب کی بات سنو گے، جتنے پیار سے اپنے رب کا کلام بولو گے، اتنا ہی حصہ تم کو نصیب ہوگا۔ یہ اپنے پیار کے اوپر بات ہے کہ ہم کتنے پیار سے اپنے رب کا نام لے رہے ہیں، ہم کتنے پیار سے اپنے رب کا نام سن رہے ہیں۔ نہ سب کا کہنا ایک جیسا ہے اور نہ سب کا سننا ایک سا ہے۔ اپنے اپنے ایمان کی حلاوت کے اعتبار سے انسان کہتا اور سنتا ہے، اپنے اپنے ایمان کی حلاوت کے اعتبار سے انسان کہتا اور سنتا ہے۔ اللہ کے ایک ولی تھے، اللہ کے ایک دیوانے تھے، اللہ رب العزت ان جیسے دیوانوں کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ وہ میٹھی چیزیں نہیں کھاتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کو میٹھی چیز کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا بیٹا ان باتوں کو مت پوچھو۔ پوچھنے والے نے اصرار کیا کہ حضرت بتلا دیجیے، تو فرمایا میں اپنے رب کا اتنے پیار سے نام لیتا ہوں کہ میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، اس کے بعد مجھے میٹھا کھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ محبوب حقیقی کے نام کی مٹھاس ہی مجھے میٹھا کر دیتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اس مٹھاس کا کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ آمین۔ آئے ہائے کتنے پیار سے، کتنے میٹھے دل سے وہ دیوانہ اپنے رب کا نام لیتا ہوگا۔ آئے ہائے اللہ کے کیسے کیسے دیوانے ہوئے ہیں۔ سچ پوچھو تو بہت سے اہل اللہ کے حالات بتلاتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں لوگ منکر نہ ہو جائیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے نام مبارک سے زیادہ میٹھاس کسی بھی چیز کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک ولی تھا، کہیں غار میں بیٹھا ہوا تھا، سب سے تنہا رہتا تھا، کسی سے ملتا جلتا بھی نہیں تھا۔ کسی شخص نے سوچا ایک شخص یہاں رہتا ہے، یہ کہاں سے کھاتا پیتا ہے، میں کم سے کم ان کو دیکھوں تو صحیح۔ چانچہ وہ شخص ان کی تاک میں لگا۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 1 ہفتہ ہوا، 2 ہفتے ہوئے، 1 مہینہ ہوا، 2 مہینے ہوئے، یہاں تک کہ 4 مہینے گزر گئے۔ نہ کوئی وہاں جاتا ہے، نہ اپنے غار سے باہر نکلتا ہے۔ کوئی چیز اگر ہوتی تو 1 یا 2 دن میں ختم ہو جاتی، کسی چیز کی حاجت ہوتی تو ان کو باہر نکلنے کی نوبت آتی۔ وہ شخص ایک دن غار کے دروازے پر پہنچا اور سلام کیا۔ وہ دیوانہ اپنے اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، اس نے پھر دوبارہ سلام کیا۔ وہ مستانہ اپنے رب کے ساتھ مست ہے، اس نے پھر تیسری بار سلام کیا تو اس اللہ کے ولی نے کہا بھائی میں تمہارے سلام کو سمجھ رہا ہوں۔ جو خدا تم کو یہاں تک لایا ہے وہی خدا میرا پیٹ اپنے آپ بھر دیتا ہے۔ مجھے خود کسی چیز کے کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، میں اپنے رب کا جو نام لیتا ہوں، اپنے رب کا ذکر کر کے ہی میں سیر ہو جاتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں میں نے اپنے محبوب کا نام لے لیا ہے، اب مجھے کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ اپنے رب کے ذکر کی برکت سے نہ مجھے بھوک لگتی ہے اور نہ مجھے پیاس لگتی ہے، اور جب بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی اور اس کی وجہ سے کھانا پینا بند ہے تو پیشاب پخانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اللہ اکبر! کیسے ہیں وہ اللہ کے دیوانے؟ اللہ ہمیں بھی ان کا کچھ حصہ نصیب فرما دے۔ اللہ اللہ اللہ! کہتے ہیں کہ جو اللہ کے عاشق ہیں، اللہ کے دیوانے ہیں، وہ دنیا سے قناعت کر جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے۔ وہ اللہ کے ذکر میں سے لگ جاتے ہیں، ان کو کسی اور چیز کی سوجھ بوجھ بھی نہیں رہتی۔
تو اللہ رب العزت ان کی زبان کے اندر ایسی شیریں پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی مٹھاس کی وجہ سے نہ ان کو بھوک لگتی ہے نہ ان کو پیاس لگتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایسے اللہ کے دیوانے ہیں کہ ہر چیز کو اس کی یاد میں بھول جاتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، جس اللہ کو ایسے لوگوں نے چاہا ہے وہی ہمارا اللہ ہے۔ انہوں نے کتنی مٹھاس سے اپنے رب کا نام لیا، کاش اس کی کچھ چاشنی ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ آمین۔ اگر ہم ایسے نہیں بن سکتے تو بننے کی خواہش پیدا کرو، کم سے کم ثواب تو مل ہی جائے گا۔ بہت سے لوگ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس دور میں جنید بغدادی رحمہ اللہ کہاں ہیں، اس دور میں شیخ شبلی رحمہ اللہ کہاں ہیں۔ شیطان کا حربہ ہے، نفس کا حربہ ہے، مجسمی شیطانوں کا حربہ ہے۔ بہت بڑا ولی بن رہا ہے، بہت بڑی تسبیحات پڑھ رہا ہے، اب تو تہجد پڑھنے لگا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے، ان کو مجسمہ شیطان کہتے ہیں یہ بہت بڑا ولی بن گیا، صوفی بن گیا، تو بنے گا وقت کا جنید بغدادی، تو بنے گا فلاں فلاں، اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، وہ دھوکے میں۔ اے میرے عزیز، جو مقام شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کیا ہے وہ مقام آج بھی موجود ہے۔ جو مقام جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے حاصل کیا ہے وہ مقام آج بھی موجود ہے۔ جس اللہ سے جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے تعلق پیدا کیا ہے، جس اللہ سے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے تعلق پیدا کیا ہے، وہ اللہ آج بھی موجود ہے، وہ مقام آج بھی موجود ہے کہ انسان اپنے کو اللہ کی یاد میں فنا کرتے، اس کی یاد میں اپنے کو کھو دے، بشرطے کہ اس دل سے اس زبان سے ہم پکارنے والے بن جائیں، شرطے کہ اس دل سے اس زبان سے ہم پکارنے والے بن جائیں جس دل اور زبان سے انہوں نے اپنے رب کو پکارا ہے، بشرطے کہ وہ مٹھاس ہمارے اندر آ جائے جس مٹھاس سے انہوں نے اپنے اللہ کو پکارا ہے۔ ارے وہی اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، وہی اللہ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، وہی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، وہی اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا، وہی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، وہی اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہی اللہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا تھا، وہی اللہ خواجہ بایزید بستامی علیہ الرحمہ کا تھا، وہی اللہ شاہ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا تھا، وہی اللہ خواجہ بہاء الدین نقشبندی علیہ الرحمہ کا تھا، وہی اللہ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ کا تھا، وہی اللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کا تھا، وہی اللہ امام ربانی شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفیضانی نور اللہ مرقدہ کا تھا۔ سارے کے سارے اولیاء کرام کا اللہ وہی تھا اور ہے۔ اے میرے عزیزو، وہی اللہ میرا اور آپ کا ہے، وہی اللہ ساری مخلوقوں کا ہے اور اکیلا ہے، ہمیشہ سے ایک ہی ہے اور ایک ہی ہمیشہ رہے گا، ازل سے اور آج تک وہی اللہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہی اللہ رہے گا۔ بس بات یہ ہے کہ ان کے دل اپنے اللہ کے دیوانے تھے، ہمارے دل دیوانے نہیں ہیں، ہمارے دل دیوانے نہیں ہیں، ان کے دل زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے، ہمارے دل اتنے بڑے ہوئے نہیں ہیں، مگر پھر بھی اللہ رب العزت کے کرم کی بات ہے، اس نے سوجھ بوجھ تو ہمیں دی ہے، ہم کوشش تو کریں، چاہت تو پیدا کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی بنا لے۔ اور جب سچی چاہت ہوتی ہے، اگر بنتا نہیں تو ثواب تو اس کو مل ہی جاتا ہے۔
ارے ثواب تو ارادوں پر بھی مل جاتا ہے، تمناؤں پر بھی مل جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس چاہت کی وجہ سے ہمیں بھی ان کی صف میں کھڑا کر دے۔ رب کے کرم کی بات ہے کہ اس نے ہمیں کفر و شرک سے نکالا، کفر و شرک سے نکالا، کسی غیر کے حوالے نہیں کیا۔ اس اللہ نے ہمیں اپنا بنا لیا۔ اب کمی اگر ہے تو ہماری ہے کہ ہم کس طریقے سے کتنا اپنے اللہ کو چاہتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمارے اوپر اس قدر کرم کیا، اللہ نے تو ہمارے اوپر اتنا کرم کیا کہ ہم سے اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہم کو بڑا نوازا، اتنا نوازا کہ ہم اس کی ادنا نوازش پر بھی شکر ادا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک سے امید رکھو، اپنا تعلق اللہ سے پیدا کرو، شرک اور بدعت سے پرہیز کرو، کفر سے پرہیز کرو، کبھی بھی کسی کفر کی بات میں ہاں نہ کرو، شرک کی بات میں ہاں نہ ملاؤ، کفر اور شرک کی باتوں سے بیزار رہو۔ کبھی کسی موقع پر بھی دنیا کے سامنے دین کی کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی پس پشت مت ڈالو۔ دنیا کی بڑی سے بڑی بات کے سامنے اپنے مذہب اسلام کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ اور اسلام کی تو کوئی بات چھوٹی ہے ہی نہیں، اس کی تو ساری باتیں بڑی ہیں، ساری دنیا پر بھاری ہیں۔ ایسا کرنے سے تم ترقی کرتے چلے جاؤ، ایسا کرنے سے تم ترقی کرتے چلے جاؤ۔ نہیں تو کسی موقع پر اپنے دین کی بات کو دنیا کے سامنے ہلکا سمجھ بیٹھتا ہے تو اوپر سے بہت نیچے آ گرتا ہے۔ اس کی نحوست سالہ سال کی محنتیں بیکار ہو جاتی ہیں، اس کے ایمان کی شاخیں ٹوٹ جاتی ہیں، اعلیٰ درجے سے ادنا درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس نے کبھی بھی کسی موقع پر بھی دین کے سامنے دنیا کو ترجیح نہ دو۔ ہر وقت ہر جگہ اپنے مذہب کو، اپنے دین اسلام کو ترجیح دینے کی کوشش کرو اور اپنے مذہب پر ثابت قدم رہو، اور یہ سمجھو کہ ہمارے مذہب سے اچھا دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے، ہمارے مذہب سے اچھا دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے، اور ہے بھی یہی بات کہ دین اسلام سے بڑھ کر دین اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے اچھا مذہب نہیں، مذہب اچھا ہی یہ ہے، اور کوئی مذہب اچھا ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی دین اسلام کو سب کے لیے پسند فرمایا ہے، بس ہماری پسند بھی ہمارا دین ہونا چاہیے۔ فخر کرو اس چیز پر کہ اللہ نے ہمیں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کی ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں، دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں، دنیا میں کوئی رہبر ایسا نہیں کہ جیسا رہبر، جیسی کتاب، جیسا دین ہمارا ہے۔ ہمیں ناز ہے کس چیز پر؟ اپنے رب پر، کسی اور چیز پر ناز نہیں۔ ہاں، ہمیں اپنے رب پر ناز ہے کہ اس رب نے ہمیں یہ چیزیں عطا کی ہیں، ورنہ ہم سے اچھے خوبصورت، حسین، مالدار، عقل و فہم والے کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، نہ جانے کس کس کو اپنا مقصد سمجھے ہوئے۔ اپنے رب پر ہمیں ناز ہے کہ اس رب نے ہمیں اپنا بنایا ہے۔ ہم دل و جان سے اپنے رب کو چاہتے ہیں، اور یہ چاہے کہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں تو اس کو یہ چاہنا پڑے گا کہ ہمارے رب سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم اپنے رب کے دیوانے ہیں، ہر وقت اپنے رب کو ملحوظ رکھیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر ہم مر مچیں۔ اعلیٰ درجے کا ایمان، اعلیٰ درجے کی بلندی، اعلیٰ درجے کی ولایت، اعلیٰ درجے کا مقام بندے کی چاہت پر ہوتا ہے کہ جتنی اعلیٰ درجے کی اس کی چاہت ہوگی، جتنی اعلیٰ درجے کی اللہ رب العزت کی چاہت ہوگی، جتنی اعلیٰ درجے کی توحید ہوگی، اتنا ہی اس کا ایمان کامل ہوگا، اتنا ہی اونچا اس کا مقام ہوگا، اتنا ہی زیادہ حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہوگا، اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت کے عرش کے قریب ہوگا۔ جیسا تعلق دنیا میں اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، ویسا ہی قرب وہاں عطا ہوگا۔
اللہ رب العزت سے اگر ہمیں تعلق ہے اور ہم اپنے اللہ کے دیوانے ہیں، تب انشاءاللہ امید ہے کہ اپنے محبوب کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ہم اپنے اللہ کے عاشق ہیں تو انشاءاللہ اپنے معشوق کے قریب ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت رہے اور ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، پھر انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے آب کوثر مل جائے گا۔ جس کو محبوب حقیقی عرش کے نیچے جگہ مل جائے تو کیا پوچھنا اس کی قسمت کا، کیا پوچھنا اس کے مقام کا۔ سبحان اللہ رب العزت جس کو اپنے عرش کا سایہ دے دے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی پلا دے، اللہ اکبر، کیا کہنا اس کی قسمت کا۔ جس کو رب اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا، حشر کی تپتپی اس کو نہ ستائے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنے حوض کوثر سے پانی پلا دیں گے، اس کو پیاس نہ لگے گی۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرما دے، آمین۔ میدان محشر میں اگر سایہ ہوگا تو صرف عرش کا سایہ ہوگا، کسی اور چیز کا سایہ اس دن نہ ہوگا، اور عرش کے سائے میں وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کے دیوانے ہیں، اللہ کے مستانے ہیں، اللہ کے لیے بے چین و بے قرار رہنے والے ہیں، اور اللہ کے لیے دور دور سے آ کر جمع ہونے والے ہیں اور اپنے محبوب کی پیاری باتیں سنتے ہیں، اور انہی کو عرش کے سائے میں، انہی کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، انہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیار سے دست مبارک سے اپنے حوض کوثر سے آب کوثر پلائے گا اور ہماری شفاعت فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ حشر کا دن کہ جس روز حوض کوثر کے علاوہ کہیں پانی کا قطرہ نہ ہوگا، جسم کا سارا پانی سوکھ گیا ہوگا، ہزاروں سال پیاس پیاس پکارتے پکارتے زبان خاموش ہو گئی ہوگی، پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان اینٹ گئی ہوگی، جہاں مغرب سے مشرق تک کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آئے ہائے، ایسے ہولناک دن میں وہ ہمارا محبوب، ایسے ہولناک دن میں وہ ہمارا محبوب ہمارے کام آئے گا، ایسے پیاس کے دن میں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اپنے مبارک ہاتھوں سے پلائیں گے۔ اس دن وہ ہمارا پیارا رب ہم کو اپنے عرش کے سائے میں بلائے گا اور چین و سکون عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ علی ذلک، پھر کیوں نہ ہمیں فخر ہو اپنے رب پر، پھر کیوں نہ ہمیں ناز ہو اپنے رب پر، پھر کیوں نہ ہمیں فخر ہو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے میں یہ ساری نعمتیں میسر آئیں۔ قربان جائیں ہم اپنے اللہ پر کہ اس نے ایسا محسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عطا کر دیا۔ اپنی پاک ذات ہمیں دے دی، اللہ رب العزت نے اپنی عطائیں ہم پر نچھاور کر دیں، اللہ رب العزت کے پیار کی عنایت کی بات۔ جب ان چیزوں پر غور و فکر کیا جاتا ہے، ان چیزوں پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو بعض مرتبہ تو حیرانی پیدا ہوتی ہے کہ دنیا میں کتنے اچھے اچھے انسان ہیں، کیسے کیسے خوبصورت اور حسین ہیں، کیسے کیسے مالدار ہیں، بڑے بڑے انجینئر اور ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے بالسٹر چاند پر جانے والے موجود ہیں، مگر ہم جیسے نکموں کو اس نے اپنے لیے قبول کیا۔ حیرانی کی بات ہے، یہ اس کا صدقہ نہیں تو اور کیا ہے، یہ اس کی عنایت نہیں تو اور کیا ہے، یہ اس کی بخشش نہیں تو اور کیا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اے ایمان والے، اے ایمان والے، آخرت میں تجھ کو اس محبوب کے انعامات کی قدر ہوگی۔ اے ایمان والے، تجھے اس دن اپنے ایمان کا پتہ چلے گا۔ اے اعلیٰ درجے کے ایمان والوں، اس دن تم کہو گے کہ ہم اور آگے کیوں نہیں پہنچ گئے، ہم اور آگے کیوں نہیں پہنچ گئے۔ اے ادنا درجے کے ایمان والو، اس دن تم پچھتاؤ گے، ایڑیاں ملو گے کہ ہم نے محنت کر کے اپنے ایمان کو آگے کیوں نہیں بڑھایا، مگر اس وقت پچھتانا کچھ کام نہ آئے گا۔ جب تک سانس ہے، جب تک دنیا ہے، غنیمت جانو
اور انواع اقسام کی عبادتیں کر کے، انواع طریقے سے اپنے محبوب کے سامنے سجدے کر کے، انواع طریقے سے اپنے محبوب کو اپنی تنہائیوں میں منا کے تم اس محبوب کا قرب حاصل کر لو۔ یہ بہت سستا سودا ہے۔ منانے والے انواع طریقے سے، قسم سے اپنے محبوب کو مناتے ہیں، منانے والے انواع طریقے سے اپنے محبوب کو سجدے کرتے ہیں اور اپنی قسم کی اداؤں سے اپنے محبوب کو مناتے ہیں۔ کچھ بزرگوں کے متعلق تو مجھ کو یہاں تک پہنچائے کہ اللہ کے کچھ دیوانے تو ایسے ہوئے ہیں جس طریقے سے ایک حسین خوبصورت عورت جو اپنے شوہر کو چاہتی ہے اور شوہر اس کو چاہتا ہے تو اس کی خوشنودی کے لیے اپنا لباس الگ رکھتی ہے، اسی طرح اللہ کے دیوانے راتوں کو اپنے محبوب کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے اپنا لباس الگ رکھتے ہیں کہ کہیں اس لباس پر کسی نافرمان کی نظر نہ پڑ جائے، کہیں اس لباس پر کسی نافرمان کی نظر نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی یہ دولت نصیب فرما دے، آمین۔ علی اس لباس کو دن میں ادھر ادھر پہن کر جاؤں تو پتہ نہیں کہیں اس پر کوئی نجاست لگ جائے، خدا کے کسی نافرمان کی اس پر نظر پڑ جائے۔ میں اپنے محبوب کے سامنے رات کو جو لباس پہن کر کھڑا ہوں اس میں کوئی ناپاک پیسہ لگا ہوا نہ ہو، اس پر کسی کی ناپاک نظر نہ پڑے، اس لیے اس لباس کو بس اپنے محبوب ہی کے لیے مخصوص رکھتے ہیں۔ رات کی تنہائیوں میں محبوب حقیقی سے ملاقات کے لیے اپنے لباس کو چن کر رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی ان کو چاہت ہوگی اپنے محبوب حقیقی، ذرا اس پر غور و فکر کریں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہت دیکھیے کہ یہ لباس مخصوص میرے محبوب کے لیے، میرے رب کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ میں کسی اور کے سامنے اس کو پہن کر نہیں جاؤں گا۔ چاہت کے دائرے میں پہنچ کر بھی بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ کے دیوانوں نے اللہ کو کس طریقے سے چاہا اور کہاں سے اس کے دربار تک پہنچنے کے راستے نکالے اور اعلیٰ درجے کے مقاموں تک پہنچے، پھر محبوب حقیقی کے نزدیک پہنچے۔ ہائے قربان جائیے اپنے رب کے، بار بار قربان جائیے اس محبوب حقیقی کہ کیسی ادائیں اور چاہتیں اپنے دیوانوں کو عطا فرمائی ہیں کہ جس طریقے سے یہ میرا لباس میرے شوہر کے علاوہ کوئی اور نہ دیکھے، بس اے میرے محبوب یہ لباس بھی تیرے علاوہ کوئی اور نہ دیکھے۔ صرف اپنے محبوب کی بارگاہ اقدس میں ہی اس لباس کو پہن کر کھڑا ہوں گا، کسی اور کے سامنے اس لباس کو پہن کر نہیں کھڑا ہوں گا۔ میرے محبوب اس لباس کو پہن کر صرف تیرا ہی کام کروں گا، دنیا کا کوئی کام نہ کروں گا۔ اللہ اکبر، ہائے اس لباس کو پہن کر میرا محبوب میں صرف تیرا ہی کام کروں گا، تیرے ہی کام آؤں، دنیا کے کسی کام میں اس لباس کو نہ لاؤں۔ چاہت دیکھیے، کسی چاہت والے پیدا ہوئے، پھر کیوں نہ ان کے نام روشن ہوتے۔ اس وقت بھی ان کے نام، اس وقت بھی ان کے نام روشن تھے، آج بھی ان کے نام روشن ہیں، آج بھی ان کے نام زندہ ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اور حشر کے میدان میں بھی وہی عزت والے ہوں گے، وہی بلندی والے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے محبوب کو راضی کر لیا، اپنے محبوب کو راضی کر لیا، راتوں کے اندھیرے میں اپنے محبوب کو راضی کر لیا، دن کے اجالے میں وہی حشر کے میدان میں عزت والے ہوں گے، وہی بامراد ہوں گے، وہی اونچے مقام والے ہوں گے، اور وہی 14ویں رات کے چاند ہوں گے، اور وہی دولہا کے مانند ہوں گے، وہی نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اے میرے بندے، تو مجھ کو کس طریقے سے چاہتا تھا، تو کہاں مجھے تلاش کرتا تھا؟ کیا اللہ کے علم سے یہ ساری چیزیں دور ہیں؟ اللہ کے علم سے کوئی چیز دور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت خوب جانتا ہے میرے بندے کی چاہت کیا ہے، اللہ خوب جانتا ہے میرے بندے کی صداقت کتنی ہے، اللہ ظاہر و باطن کو خوب جانتا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے،
دلوں کے حالات کا جاننے والا ہے، اس کے علم سے دونوں جہاں میں ایک ذرہ بھی باہر نہیں ہے، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے اور ہر چیز کے حالات سے وہ بخوبی واقف ہے۔ اللہ رب العزت کے دیوانوں کے دلوں کا حال بھی عجیب ہوتا ہے۔ ارے دن میں لباس پہنا، نہ جانے کس کس کی نظر پڑی، کسی بد نظر کی نظر پڑی، کسی کافر فاسق کی نظر پڑی، اور اسی پر اس کے شوہر کی، اس کے محبوب کی نظر پڑی، تو وہ کیا لباس رہا، اس پر نہ جانے کس کس کی نظر پڑ گئی، مگر ایک لباس تو وہ ہے کہ خالص اپنے محبوب کے لیے ہیں، کہ محبوب کے علاوہ اس پر کسی اور کی نظر نہ پڑے۔ اللہ کے عاشق اور اللہ کے دیوانے اپنے محبوب کے لیے وہ لباس بھی الگ ہی رکھتے تھے کہ جس لباس میں رات کی اندھیریوں میں اپنے محبوب کو پکارتے تھے کہ اس لباس میں کسی ناپاکی کا شبہ نہ ہو جائے، کسی قسم کی گندگی کا شائبہ تک بھی نہ ہو جائے۔ ارے ناپاکی لگنے ہی سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، کسی ناپاک کی نظر پڑ جانے سے بھی اس کی خیر و برکت میں کمی آ جاتی۔ سنا نہیں آپ لوگوں نے کہ اس کو نظر ہو گئی، کسی بد نظر کی نظر لگ گئی؟ ارے کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ہاں، جیسے انسان کو نظر لگتی ہے کپڑے کو بھی لگتی ہے، جیسے انسان کو لگتی ہے مکان کو بھی نظر لگتی ہے، انسان کو نظر لگتی ہے دکان کو بھی لگتی ہے، بد نظر کی نظر ہر چیز کو لگتی ہے۔ ہاں، اس لباس کو کسی بد نظر کی نظر نہ لگ جائے۔ ناپاکی لگنے سے بچانا ہی نہیں، کسی کی ناپاک نظر بھی نہ لگ جائے، نہ کسی کے سامنے پہنیں گے، نہ کوئی دیکھے گا، نہ نظر لگے گی۔ اور رات میں تو بس وہ محبوب ہے اور اس کا وہ دیوانہ اور مستانہ ہے، کوئی تیسرا ہے ہی نہیں، تیسرے کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، تیسرے کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ میری مسلم قوم بیدار ہو جا، میری مسلم قوم تو اپنے رب کو پہچان لے، میری مسلم قوم تو اپنے رب کی دیوانی بن جا، میری مسلم قوم تو نے اگر اپنے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیا تو یقیناً یاد رکھ لے تو دنیا میں بھی آباد ہے، آخرت میں بھی آباد ہے، تو دنیا میں بھی سرخرو ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہے، سرخرو ہے، تو دنیا میں بھی روشن ہے اور آخرت میں بھی روشن ہے۔ اور اگر اللہ رب سے تعلق نہیں جڑا تو یقیناً یاد رکھ لے تیری دنیا بھی برباد ہے اور تیری آخرت بھی برباد ہے، تیری دنیا بھی خراب ہے اور تیرا عقبہ بھی خراب ہے۔ اے انسان اور اے جنات، اگر تم نے اپنے محبوب سے رشتہ پیدا کر لیا، اپنے پیدا کرنے والے کے اگر تم عاشق بن گئے تو دنیا میں بھی تمہارے لیے سعادت ہے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے نیک بختی ہے، نہیں تو سوچ لو انجام کیا ہونا ہے۔ اس لیے میں تم سب سے کہتا ہوں اپنے اللہ کی معرفت حاصل کرو، اپنے اللہ سے محبت پیدا کرو، اپنے اللہ سے عشق پیدا کرو، اپنے اللہ کا درد پیدا کرو، پھر انشاءاللہ یقین ہے کہ ہمارا رب ہم پر اپنے خصوصی انعامات کی برکھا برسا کر اپنے دامن قرب میں جگہ عنایت فرما دے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ یہ باتیں سنتے ہیں تو انشاءاللہ ان پر عمل بھی ضرور کرتے ہوں گے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ۔ بس ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے، ہمارے لیے ہمارے رب کا ذکر کافی ہے، ہمارے لیے ہمارے رب کا فکر کافی ہے۔ وہ اللہ ہمارے لیے دنیا میں بھی کافی ہے اور آخرت میں بھی وہی اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اسی اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو اپنی دیوانگی نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعواہ ان الحمد للہ